جب حضرت کی مرضی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سماعت کر لیا۔ اجازت دینا آپ لوگوں کی؟ بولو بھائی، آپ لوگ جس طرح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اللہ سلامت داخل ہو جاؤ۔ تو انسان کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایمان والا وہی کہلاتا ہے جو اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ تو پہلے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کلاس لیا، اس میں آپ 1 روپیہ یا 5 روپیے کا سکہ ڈال دیجئے تو روپیہ گلاس میں داخل ہو جائے گا، لیکن یہ داخل ہونا اتنا کمزور ہے کہ آپ جب چاہیں ہاتھ ڈال کر کے روپیے کو باہر نکال سکتے ہیں۔ روپیہ داخل تو ہو گیا، مگر یہ دخول اتنا کمزور ہے، سہل ہے کہ آپ جب چاہیں ہاتھ ڈالیں روپیے کو نکال کر کے باہر کر دیں۔ اب اسی گلاس میں آپ تھوڑا سا پانی لے لیجئے اور اس پانی میں رنگ ملا دیجئے، کلر ملا دیجئے۔ اب اس کلر کو پانی سے جدا کرنے کی کوشش کریے، الگ کرنے کی کوشش کریے تو کبھی نہیں ہوگا۔ بس یہی میرا اللہ آپ سے کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اس وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ مکمل مسلمان ہو جاؤ، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں گوشت خور مسلمان تو بہت ملیں گے، لیکن پکے مسلمان ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ معذرت کی بے قدری کر رہے ہیں، اور جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، زمانے پر وہی قومیں حکومتیں کریں گی کہ جن کے بچوں کے ہاتھ قلم اور کتابوں سے سجے ہوں گے، انہیں کا راج چلے گا، وہی ترقی بھی کریں گے۔ آپ میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھوڑی دل جمعی کے ساتھ سنیے، آپ نے دیر کر دی ہے تحقیق کرنے میں۔ خیر جو بھی ہے، اللہ کا شکر ہے آپ بیٹھے، بس میری باتیں تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیے۔ تھوڑی دیر سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور سنیں آپ نے، زمانے میں دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہیں کہ جس قوم کے نوجوان متحرک، فعال اور حوصلے مند ہوتے ہیں، اور جس قوم کے نوجوان شکست خوردہ اور جن کے حوصلے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سب لوگ ادھر توجہ فرمائیں، گزارش کرتا ہوں آپ سے بار بار، اس کا ایک کم کرتی آواز بڑھا دیجیے۔ تو جس قوم کے نوجوان سو جاتے ہیں، دنیا اسے سلانے کی کوشش کرتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان متحرک اور فعال ہوتے ہیں، زمانے میں ٹوٹی اسی قوم کی بولتی ہے۔ میں 70 سال 80 سال 90 سال کے بزرگوں سے کیا امید کروں؟ بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے،
मगर हमारा मुस्तकबिल हमारे नौजवान है, हमारा हाल हमारे नौजवान है। अब बड़ी माजरत के साथ मैं इसका रहा हूं, हम अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं, इस पर हमें गौर करना होगा। हम जब अपने समाज पर, अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जब 10 साल का होता है तो हम उसके हाथ में 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बजाय हमने उनको बालों में लगा दिया। तो कोई नीले कलर करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है। इसका दादा दादी दुआ करते करते दुनिया से चले गए, अल्लाह हमें पोता दे देना। लेकिन जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। कितने नौजवानों को देखो वो दुनिया पहने हुए। अरे मेरे नौजवान, जब अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहना। तेरी आदतें मर्दों वाली होने चाहिए, ज़नाना आदतें मर्दों में अच्छी नहीं लगती। हजरात, जब हमारा नौजवान 15 साल का होता है तो हम 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर हमने उससे लफंगा बनने पर मजबूर कर दिया है। हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी। अब 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ हमारा नौजवान मुंह में लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। तुम नबी पर कुर्बान कहां हो, तुम तो मुंबई वालों पर कुर्बान हो ना। अगर वो कड़ा पहनता है तो पहनना, ये नहूसत है। और फटे हुए पर पैबंद लगाकर पहनना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अब ये फैसला आपको करना होगा कि आपको सुन्नतों के रास्ते पर चलना है, ये नहूसत भरे रास्तों पर चलना है। ये फैसला आपको करना होगा कि आपको मुंबई के फिल्मी स्टार्स की पैरवी करना है या मदीने वाले की पैरवी करना है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो ये है हमारे नौजवानों के हाथ।